نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العقائد سبق نمبر 11 انبیاء و رسول۔ پیارے بچوں، آج ہم نے کتاب العقائد کا سبق نمبر 11 میں انبیاء اور رسول کے تعلق سے پڑھنا ہے کہ انبیاء کون ہوتے ہیں اور رسول کون ہوتے ہیں۔ عقل سلیم گواہی دیتی ہے کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے۔ انسان کی عقل اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ اس دنیا کا ضرور کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور جو بنانے والا ہے اور وہ تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے، اور جو اس دنیا کا بنانے والا ہے اس کے اندر تمام صفاتیں پائی جاتی ہیں، وہ تمام اعلیٰ صفات سے متصف ہے، ملا ہوا ہے۔ لیکن یہ خالق کون ہے، یہ پیدا کرنے والا کون ہے، ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، یہ پیدا کرنے والا ہے کون اور اس نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، کیا ہمارے افعال کے لیے کوئی ثواب اور عقاب ہے، کیا موت کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے، کیا اس دنیا کے بعد کوئی دوسری دنیا ہے، ان تمام باتوں تک عقل کی رسائی صرف اور صرف وحی الہی سے ممکن ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی عقل اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے، اور جو بنانے والا ہے تو وہ تمام اعلیٰ صفات سے ملا ہوا ہے۔ اب یہ پیدا کرنے والا کون ہے، یہ اب ہمارے ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ کیا ہم جو اچھے اور برے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی ثواب اور اجر عطا فرمائے گا، یا کوئی اس کے اوپر سزا بھی ہے؟ کیا موت کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے، کہ اس دنیا کے بعد کوئی دوسری دنیا ہے؟ تو ان تمام باتوں تک عقل کی رسائی صرف اور صرف اگر ہے تو وہ وحی الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے انسان میں چند لوگوں کو اپنی وحی کا مخاطب بنانے کے لیے منتخب کیا ہے، اور وہی لوگ انبیاء ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کا جواب ہمیں صرف اور صرف وحی الہی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے انسان میں سے ہی چند لوگوں کو اپنی وحی کا مخاطب بننے کے لیے منتخب کیا ہے، چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اور وہی لوگ کیا ہیں، انبیاء ہیں۔ نبی آزاد مرد ہوتا ہے۔ یہاں پر اب نبی کی تعریف، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی آزاد مرد ہوتا ہے جسے کسی شریعت کی وحی کی جاتی ہے، بس اگر اسے تبلیغ کا حکم دیا جائے تو وہ رسول ہے۔ نبی آزاد مرد ہوتا ہے جسے کسی شریعت کی وحی کی جاتی ہو، بس اگر شریعت کی وحی کے ساتھ ساتھ میں اگر اس کو تبلیغ کا حکم بھی دیا جائے تو وہ کون ہے؟ وہ رسول بھی ہیں۔ ہم تمام نبیوں اور رسولوں پر اجمالی انداز میں بلا کسی حصر کے ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقُصْ عَلَيْكَ، اور 25 انبیاء پر ہم تفصیلی طور پر ایمان لاتے ہیں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ ان میں سے 18 رسولوں کا ذکر ان آیات میں ہوا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا وَهَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ سُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ نبی آزاد مرد ہوتا ہے جسے کسی شریعت کی وحی کی جاتی ہے، اگر اسے تبلیغ کا حکم بھی دیا جائے تو وہ کون ہے؟ رسول ہے۔
ہم تمام نبیوں اور رسولوں پر اجمالی انداز میں بلا کسی حصر کے، بغیر کسی فرق پیدا کیے ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے منہم من قصصنا علیک منہم ولم نقص علیک، اور 25 رسولوں پر ہم تفصیلی طور پر ایمان لاتے ہیں جن کا قرآن کریم کی مذکورہ آیت کے اندر پورا ذکر موجود ہے، اور ان میں سے 18 رسولوں کا ذکر اسی آیت میں ہے۔ اور باقی 7 کے ناموں کا ذکر قرآن میں مختلف جگہوں پر آیا ہے، اور وہ لوگ یہ ہیں۔ باقی جو 7 ہیں ان کا ذکر قرآن میں مختلف جگہوں پر آیا ہے، اور وہ لوگ یہ ہیں: ادریس، ہود، شعیب، صالح وکذا، ذوالکفل، آدم بالمختار وقد ختموا۔ یہ تو اس سبق کا، آج کے سبق کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقل سلیم اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے، اور جو تمام صفات کمالیہ سے ملا ہوا ہے۔ اب وہ خالق ہے کون؟ ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ ہمارے اچھے اور برے کاموں کے اوپر کوئی ثواب اور عذاب ہے یا نہیں؟ کیا موت کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے؟ کیا اس دنیا کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے؟ تو ان سب سوالوں کا جواب وحی الہی سے ممکن ہے۔ اب وحی الہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند اشخاص کو منتخب فرمایا، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے، اور وہی لوگ انبیاء ہیں۔ نبی آزاد مرد ہوتا ہے جس پر کسی شریعت کی وحی کی جاتی ہے، اور اگر اسے تبلیغ کا حکم بھی دیا جائے تو وہ رسول ہے۔ ہم تمام نبی اور رسولوں پر اجمالی انداز میں بلا کسی حصر کے ایمان لاتے ہیں، اور 25 انبیاء پر تفصیلی طور پر ایمان لاتے ہیں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے، اور ان میں سے 18 رسولوں کا ذکر اس آیت کے اندر موجود ہے، اور باقی 7 کا نام کا ذکر قرآن میں مختلف جگہوں پر آیا ہے، اور وہ نام نیچے گنائے گئے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اب دیکھیے اس کے کوشچن اور آنسر۔ سب سے پہلا کوشچن ہے کہ عقل سلیم کس چیز کی گواہی دیتی ہے؟ عقل سلیم گواہی دیتی ہے کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے۔ کیا ہے؟ عقل سلیم گواہی دیتی ہے کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے، اور وہ تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے۔ کوشچن نمبر 2، رسول کون ہیں؟ نبی آزاد مرد ہوتا ہے جسے کسی شریعت کی وحی کی جاتی ہو، پس اگر اسے تبلیغ کا حکم دیا جائے تو وہ رسول بھی ہے۔ کوشچن نمبر 3، ہم تمام نبی اور رسولوں پر بلا کسی حصر کے اجمالی طور پر کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ ہم تمام نبی اور رسولوں پر اجمالی انداز میں بلا کسی حصر کے ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 4 ہے، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی آزاد مرد ہوتا ہے جسے کسی شریعت کی وحی کی جاتی ہے۔ ہم کتنے نبیوں پر تفصیلی طور پر ایمان لاتے ہیں؟ ہم 25 انبیاء پر تفصیلی طور پر ایمان لاتے ہیں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ یہ تھے ہمارے کوشچن اور آنسر۔ اب ہے قرآن کریم میں جن انبیاء کا ذکر آیا ہے ان کے نام کاپی میں صاف صاف لکھیں کر زبانی یاد کیجیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیے۔ اب قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر اور اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام کا نام آئے ہیں وہ اپنے خود نوٹ بک میں لکھنے بھی ہیں، اور اس کے بعد ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ عقل سلیم یعنی عقل رکھنے والا، صفات کمالیہ اعلیٰ صفات والا، متصف ہونا، ملا ہوا ہونا، عقاب، اجر، جزا، اور حصر کا معنی ہوتا ہے بغیر نقطہ چینی کے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، انبیاء اور رسول۔